نماز مقرر وقت پر ادا کرنے کا حکم ہے قرآن میں، مگر حدیث کے مطابق نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں۔ جی قرآن کے مطابق اگر حکم ہے تو قرآن میں ذرا آپ بتائیں کہ قرآن میں نمازوں کے اوقات کتنے آئے ہیں۔ یہ کہانی جو ہے نا وہ حنفی کراتے رہے، قرآن کے مطابق اگر چلنا ہے تو قرآن میں تو نماز کے اوقات بھی 3 ہی آئے ہیں، فجر کا وقت، ظہر اثر دن کی نمازیں اور رات۔ یہ جو تفریق ہے نا 5 نمازوں کی، یہ بھی حدیث میں ہی آئی ہے۔ اگر قرآن پہ رہنا ہے نا کہ جی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نمازیں تو 5 ہیں، آپ جمع کیسے کر رہے ہیں؟ تو پھر قرآن میں ہی رہو نا، قرآن میں ہی نماز کے سورہ بنی اسرائیل میں 3 اوقات آئے ہوئے ہیں، فجر، ظہر اثر اور مغرب اور عشاء۔ ہاں نہیں وہ حدیث میں آیا نا داڑھ تلے، حدیث میں آیا، حدیث بھی چاہے پھر سرکار حدیث تھے، پھر مسلم میں 10 حدیثیں ہیں کہ نبی الاسلام نے نمازیں جمع کی، اور ان کو تو چھوڑ دیں۔ حج کے موقع پر حنفی بھی ظہر اثر عرفات میں جمع کرتے ہیں، اور مغرب اور عشاء آدھی رات میں جا کے مزدلفہ میں پہنچتے ہیں، لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کتاب موقوتا کدھر گیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا۔ جی دین میں نمازوں کے اوقات وہ ہوں گے جو شارع اسلام بتائیں گے، وہ امام حنیفہ نے یا آپ کے کسی مفتی نے نہیں بتانے۔ تو نبی الاسلام کی حدیث ہے، مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں، 1628 سے لے کے 1637 تک، کہ بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے ظہر اثر جمع کی نبی الاسلام نے، اور مغرب اور عشاء۔ اور ابن عباس سے جب تابعین نے پوچھا کیوں کیا، فرمایا اس لیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ آپ کا نبی وہ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو امت کو آسانی دے کے گیا ہے۔ مولوی نے نا کام ڈال دیے بیچ میں، نمازوں کو جمع کرنا، اس حوالے سے جتنی تفصیلات ہیں میری ویڈیو آپ دیکھ لیں۔